أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا وضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ اور اس سبب سے بھی کہ وہ سود خوری کرتے تھے جبکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے سبب سے بھی ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں راسخ ہیں اور اہل ایمان ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ پھر فرمایا اے رسول ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان کے بعد نبیوں کی طرف بھیجی، جس طرح ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی، اور داود کو ہم نے تو زبور دی۔ ان رسولوں پر وحی بھیجی جن کے حالات کا ذکر ہم پہلے آپ سے کر چکے ہیں، ان رسولوں پر بھی جن کے حالات کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے تو خوب باتیں کی ہیں۔ یہ سب بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی حجت کی گنجائش نہ رہے، کوئی دلیل نہ رہے کہ ہمارے پاس نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کتاب نہیں ہے۔ اللہ نے سب کی طرف بھیجے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا وہ اپنے علم سے نازل کیا، اور ساتھ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے اس وقت تاریک معاشرے میں ایک ایسے شخص کو اپنے علم سے مالا مال کیا جس نے کسی انسانی مکتب میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ علم لدنی کا مالک اللہ کی طرف سے پڑھ کے آنے والا تھا۔ پھر فرمایا بے شک جنہوں نے کفر اختیار کی اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روگردان کیا، یقیناً وہ گمراہی میں دور تک نکل گئے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ظلم کرتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، نہ ہی ان کی رہنمائی کرے گا، سوائے راہ جہنم کے جس میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے نہایت سہل ہے، یعنی بہت آسان ہے، اللہ بھیج دے گا جہنم میں، کوئی اس ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آیا، پس تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم کفر اختیار کرو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین کی موجودات کا مالک اللہ ہے،
اور اللہ بڑا علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد وله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كان اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم تک پہنچا دیا۔ اس کی طرف سے وہ ایک روح ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں خدا، اس سے باز آ جاؤ، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ یقیناً اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ساری چیزیں اسی کی ہیں اور کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مسیح نے کبھی بھی اللہ کی بندگی کو عار نہیں سمجھا، نہ ہی مقرب فرشتے اسے عار سمجھتے۔ وہ اللہ کی بندگی کو عار سمجھتا ہے تو تکبر کرتا ہے، اور اللہ ان سب کو ایک دن اپنے سامنے جمع کرے گا۔ پھر ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ ان کا پورا اجر ادا دے، انہیں اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا۔ جن لوگوں نے عبادت کو عار سمجھا، تکبر کیا، انہیں اللہ دردناک عذاب دے گا۔ وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی سرپرست پائیں گے نہ کوئی مددگار۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے، لہذا جو اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس سے متمسک رہیں تو وہ جلد ہی انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف آنے کا راستہ سیدھا دکھا دے گا۔ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں دریافت، ان سے کہہ دیجیے اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی مرد مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو، اس کی ایک بہن ہو تو اسے بھائی کے ترکے سے نصف حصہ ملے گا۔ اگر بہن مر جائے اور اس سے کوئی اولاد نہ ہو تو بھائی کو بہن کا پورا ترکہ ملے گا، اور بہنیں دو ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے سے 2/3 ملے گا، اور اگر اسی طرح بھائی بہن دونوں ہیں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اور اللہ تمہارے لیے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ عیسائیت میں لفظ کلالہ استعمال ہوا۔ کلالہ کہتے ہیں باپ اور اولاد کے علاوہ جو وارث ہوں وہ کلالہ ہے، یعنی مرنے والے کے پسماندگان، یعنی جو وارث ہیں اس کے میں صرف ایک بہن ہو تو جو باپ کی طرف سے یا ماں کی باپ دونوں کی طرف سے ہو تو اس بہن کو نصف حصہ فرضاً ملے گا، باقی حصہ فقہ جعفری کے مطابق کسی بہن کو ردن ملے گا۔ بعض اہل سنت کے ہاں باقی حصہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ اپنے علماء شیعہ اور سنی میں اختلاف ہے۔
یعنی اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کلالہ کے بارے میں جو تم حکم پوچھتے ہو تو سن لو، اگر کوئی مرد مر جائے، اس کی اولاد نہ ہو، اس کی ایک بہن ہو، اسے بھائی کے ترکے سے آدھا حصہ ملے گا، اور بہن اگر مر جائے تو اس کی کوئی اولاد نہ ہو، بھائی کو بہن پر پورا یقین ہو، یا دو ہوں یا ایک ہو، تو اس وقت اعتبار سے وہاں تقسیم ہوگا۔